السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل RAK آفیشیل۔ میں آپ حضرات کے ساتھ آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس پر میں آج آپ سے بات کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب ٹھہر ٹھہر کر کیسے پڑھا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل اس چیز کا نام ہے کہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کر کے پڑھنا، اور وقف کے احکام کو جاننا کہ کہاں پر وقف کرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ ہم ٹھہر گئے جہاں وقف نہیں ہے وہاں کیسے ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ابتدا کیسے کرنی ہے۔ اس چیز کا نام ترتیل ہے۔ اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ، میں نے بڑے بڑے مذہبی اسکالرز کو دیکھے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ائمہ کو دیکھا ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں تو قرآن کریم اس طرح پڑھتے ہیں کہ سننے سے دل اگتا جاتا ہے، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید نماز بھی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس لیے کہ قرآن کریم کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز کا صحیح ہونا قرآن کریم کے صحیح ہونے پر موقوف ہے، کیونکہ تلاوت ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمد ہا کے ساتھ، اگر کوئی شخص نعوذ باللہ الحمد پڑھ دے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ نعوذ باللہ تمام مذمتیں اللہ کے لیے۔ اسی طرح زیر زبر کے فرق سے معنی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا۔ اگر کوئی شخص اب یہ زبر کی جگہ پیش پڑھ دے، انعمت پڑھ دے، تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ جس پر میں نے انعام کیا۔ آپ دیکھیں کتنا فرق اس سے پڑ جاتا ہے، معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، عربوں کے لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھا جائے۔ ہم اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح ادا نہیں کرتے، اور غلط ادائیگی کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور خاص کر میں بڑی عمر کے جو حضرات ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا، وہ شرما جاتے ہیں کہ یار ہم قرآن کریم کو کیسے صحیح کریں اور کیسے صحیح پڑھیں، ہمیں شرم آ رہی ہے۔ بھائی قرآن کریم ہے ہی بڑی عمر میں پڑھنے کی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو 40 سال کی عمر میں، اس وقت جو صحابہ اکرام تھے بڑی عمر کے جلیل القدر صحابہ اکرام، انہوں نے بڑی عمر میں ہی اپنا قرآن کریم صحیح کیا۔ تو ہمیں قرآن کریم صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں لیکن قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہو۔ اگر قرآن کریم کی لعنت کے ہم مستحق بن رہے ہیں تو اس سے بڑی کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں قرآن کی طرف سے لعنت ہم پر ہو رہی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ بندہ وہ قرآن پڑھے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔